بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ویورز، آج ہم نے آلو پالک کے پکوڑے تیار کیے ہیں۔ یہ بہت ہی مزیدار کرسپی تیار ہوئے ہیں۔ اچھا تو ویورز، آپ کا ٹائم ویسٹ کیے بغیر ان کو بنانے کا طریقہ آپ کو بتاتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اچھا تو ویورز، آج ہم نے جو آلو پالک کے پکوڑے تیار کیے ہیں، ان پکوڑوں کو بنانے کے لیے ہمیں جن جن چیزوں کی ضرورت ہوگی ان میں شامل ہیں، یہ ایک بول میں ہم نے پالک کاٹ لی ہے، آدھا کلو ہم نے آلو لیے باریک، یہ دیکھیں اس طرح سے آپ نے باریک کاٹ لینے ہیں۔ یہ پیاز ہم نے ایک درمیانی پیاز لی ہے اور ہم نے کدوکش کر لی ہے، اور یہ دو عدد چھوٹے ٹماٹر ہیں جو ہم نے باریک باریک کاٹ لیے ہیں۔ نمک حسب ذائقہ، 10 ہم نے ہری مرچ کاٹ لی ہیں، 1 کھانے کا چمچ کٹی لال مرچ، 2 کھانے کے چمچ ہمارے پاس انار دانہ ہے، 1 کھانے کا چمچ زیرہ، 1 سے 1.5 چمچ ہم نے یہ ثابت دھنیا لیا ہے، اور آدھی چمچ ہلدی پاؤڈر۔ یہ آدھا کلو ہم نے بیسن لے لیا ہے۔ اچھا تو ویورز، اب ان سب چیزوں کو ہم نے مکس کر لینا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جیسے کہ ویورز میں نے آپ کو بتایا ہے کہ پیاز ہم نے کدوکش کر لی ہے، ٹماٹر، اچھا تو ویورز یہ ہری مرچ، انار دانہ، کٹی لال مرچ، ہلدی پاؤڈر، زیرہ جو کہ ہم نے ہاتھ پہ مسل کے اچھی طرح سے، اور یہ دیکھیں سوکھا دھنیا بھی ہم نے اچھی طرح سے ہاتھ پہ اس کو مسلا ہے۔ نمک حسب ضرورت، اور یہ بیسن۔ اب ان سب چیزوں کو آپ نے اچھی طرح سے بیسن ڈال کے مکس کر لینا ہے۔ اس طرح سے ویورز آپ اچھی طرح سے اس کو مکس کرنا ہے۔ اچھا تو ویورز، یہ ہم نے 1 کپ پانی ڈال دیا اس کے اندر۔ اگر ہمیں مزید ضرورت ہوگی پانی کی تو ہم اور بھی اس کے اندر پانی ایڈ کر سکتے ہیں۔ اچھا تو ویورز، یہ اور ہم نے پانی ڈال دیا اس کے اندر۔ یہ دیکھیں ویورز، اس طرح سے اچھی طرح سے آپ نے اس کو مکس کرنا ہے۔ یہ ہم نے پانی تقریباً 1.5 کپ استعمال کیا ہے اس کے اندر، اور آپ اس کو 5 سے 10 منٹ کے لیے چھوڑ دیں تاکہ جو آپ کا مسالہ مکس کیا آپ نے اچھی طرح سے مکس ہو جائے۔ تو ویورز، یہ ہمارا جو مسالہ 10 منٹ ہو چکے ہیں، اور یہ پکوڑے جو آپ نے درمیانی سائز کے بنانے ہیں، نہ ہم نے زیادہ بڑے بنانے ہیں نہ ہم نے چھوٹے بنانے ہیں۔ یہ آئل ہمارا گرم ہو رہا ہے، چولہا ہم نے جلا دیا ہے۔ اچھا تو ویورز، یہ ہمارا جو آئل ہے وہ گرم ہو گیا ہے۔ 10 منٹ مسالہ رکھنے کا ہمارا مقصد تھا کہ یہ جو مسالہ جو اچھی طرح سے مکس ہو جائے، اور مسالہ کا زیادہ دیر رکھنے سے آپ کو نا ذائقہ ماشاءاللہ بہت پیارا آتا ہے اس کا۔ اس طرح سے ویورز آپ نے پکوڑے جو ہیں، یہ ہم چمچ کی مدد سے، آپ چاہیں تو آپ ہاتھ بھی یوز کر سکتے ہیں، لیکن ہم نے چمچ یوز کیا ہے، بچے نہ رہیں۔ یہ دیکھیں ویورز، ہمارے پکوڑوں کا کلر ماشاءاللہ کتنا پیارا کلر آیا ہے۔ اچھا تو ویورز، یہ دیکھیں ہمارے پکوڑے جو ہیں ماشاءاللہ تیار ہو گئے۔ دیکھیں ماشاءاللہ کتنا پیارا گولڈن کلر آیا ہے، اور دیکھنے میں بھی ماشاءاللہ کرسپی کرسپی لگ رہے ہیں۔ اچھا تو ویورز، اسی طرح سے آپ نے دوبارہ پکوڑے تلنے کے لیے دوبارہ اس طرح سے آپ نے بنانے دوبارہ سے۔
मैं आपको बताती चलो व्यूअर्स, हमने इसमें अनारदाने का इस्तेमाल किया। अक्सर लोग अजवाइन का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन हमने अजवाइन का इस्तेमाल नहीं किया। इसमें हमने अनारदाने का इस्तेमाल किया ताकि हमारे जो पकोड़े हैं वो जायके वाले हों। अनारदाने का मकसद हमारा डालने का है कि वो हमारे पकोड़े जायके वाले हों। तो व्यूअर्स ये देखिए हमारे पकोड़े जो है तैयार हो गए माशाल्लाह। जैसे कि व्यूअर्स मैंने आपको पहले बताया था कि हमने पकोड़ों का कलर गोल्डन गोल्डन निकालने, ज़्यादा जलाने नहीं हमने। देखिए माशाल्लाह कितने खूबसूरत कलर है इसका और कितने माशाल्लाह क्रिस्पी हैं। अच्छा तो व्यूअर्स ये हम चटनी साथ में हमने इसमें ग्रीन नहीं डाला, ये सिर्फ हम ज़ीरा डाल रहे हैं इसके अंदर, देखें। अच्छा तो व्यूअर्स ये हमारे पकोड़े जो है अब तैयार हो चुके हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अच्छा व्यूअर, तो अगर अब आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल अखलाक कुकिंग को ज़रूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन का बटन ज़रूर दबाएं ताकि हमारी हर नई आने वाली वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच सके। मिलते हैं अगली वीडियो में एक नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए अपना और अपनी फैमिली का बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।